اللہ نے فرمایا میرے بندو تمہاری دنیا کی زندگی میں یہ جتنی چیزیں تمہارا مقصد رہی ہیں ان کی مثال میں تم کو بیان کر رہا ہوں، ذرا غور سے سننا۔ کمثل غیث، جیسے آسمان سے بارش ہوتی ہے، اعجب الکفار نباتہ، جب اس بارش کے ذریعے زمین میں کھیتی پیدا ہوتی ہے، ہرے بھرے باغات جب اس سے اگنے لگتے ہیں تو وہ دیکھ کر کے بڑے اچھے لگتے ہیں، وہ ہری بھری کھیتیاں، وہ ہرے ہرے باغات بڑے اچھے لگتے ہیں۔ ثم یہیج، پھر ایک دن ایسا آتا ہے وہ کھیتیاں پیلی ہونے لگتی ہیں، وہ پکنے لگتی ہیں۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا، وہ ہرے ہرے باغ ایک دن زرد لگنے لگتے ہیں۔ ہر ہری بھری چیز کو ایک دن زرد ہونا ہے، ہر جوانی کے بعد بڑھاپا ہے، ہر تازی چیز کو ایک دن باسی ہونا ہے، ہر خوبصورت چہرے پر ایک دن جھریاں آنی ہیں، ہر کالے بال کو ایک دن سفید ہونا ہے۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر وہ کھیتی ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ پیلی ہو جاتی ہے۔ ثم یکون حطاما، پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کھیتی کو کاٹ دیا جاتا ہے اور وہ ہرا بھرا میدان، وہ ہرا بھرا کھیت چٹیل میدان بن جاتا ہے۔ میرے بندو تمہاری جوانی کے بعد بڑھاپا آئے گا، اور بڑھاپے کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ تم کو جیسے کھیتی کو کاٹ دیا جاتا ہے تمہارے پاس بھی موت آئے گی اور تم کو کاٹ ڈالے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ انسان کی پراپرٹی، انسان کا مال، انسان کا نام، سب اس کے ساتھ قبر میں چلا جائے گا۔ جاؤ جکھا کے قبرستان میں کروڑ پتی لوگ سوئے ہوئے ہیں، کتنے قبرستان میں بڑے بڑے اپنے دور کے علماء اور محدثین سوئے ہیں، علم کے پہاڑ تھے، عمل کے پہاڑ تھے، تقوی کے پہاڑ تھے۔ اس قبرستان میں، اس 2 گز زمین میں سب دفن ہیں اور اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے اللہ کو حساب دے رہے ہیں۔ اللہ نے کہا ایک دن تمہیں اس کھیتی کی طرح کٹ کے جانا ہے۔ اب اللہ نے دنیا کی زندگی کی یہ مثال دینے کے بعد اب جو اگلا مرحلہ ہے، اگلا اسٹیپ ہے آخرت کا، اللہ نے کہا آخرت میں صرف 2 آپشن ہوں گے۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ میرے بندو دنیا میں تم نے جس چیز کو بھی اپنا مقصد بنا کے رکھا ہے، لیکن یاد رکھو آخرت میں صرف 2 چوائس تمہارے پاس ہوگی، یا تو اللہ کا دردناک عذاب ہوگا یا اللہ کی مغفرت اور جنت تم کو ملے گی۔ اب تم یہ طے کر لو، تمہیں عذاب میں گرفتار ہونا ہے، تمہیں جہنم میں جانا ہے، یا اللہ کی مغفرت کا حقدار بن کر کے تم کو جنت میں جانا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور اگر تم نے اپنی زندگی کا مقصد صرف دنیا کو بنا کے رکھا ہے تو میرے بندو کان کھول کر کے سن لو، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا تو بے وفا ہے، اس نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے، دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ ہر دولت کمانے والے کو ایسا لگا کہ اس کی دولت ہمیشہ اس کے ساتھ اس کے کام آئے گی، ہر بادشاہ کو ایسا لگا کہ اس کی بادشاہت ہمیشہ رہے گی، ہر طاقت والے کو لگا اس کی طاقت ہمیشہ رہے گی، مگر اللہ کا قانون رہا ہے کل من علیہا فان، اس دنیا میں سب کو فنا ہونا ہے، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے میرے بھائی۔ ہارون رشید ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کے دور میں ایک بہت بڑے محدث تھے، عالم تھے، علامہ ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ۔ عالم بھی تھے، عابد بھی تھے، زاہد بھی تھے۔ اس دور کے علماء اور بادشاہ جو ہوتے تھے ان کے درمیان اچھے تعلقات ہوتے تھے، بادشاہ علماء سے مشورے لیتے تھے۔ ابن سماک ایک دن ہارون رشید کے دربار میں گئے تو ہارون رشید نے کہا اذنی، مجھے کوئی نصیحت کیجئے، کوئی کام کی بات بتائیے۔ علامہ ابن سماک نے کہا اچھا یہ بتائیے، اگر آپ کسی صحرا میں گئے ہیں، کسی بیابان میں گئے، کسی جنگل میں گئے ہیں اور آپ کے پاس کھانا پانی سب ختم ہو گیا اور آپ پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور آپ کے پاس ایک گھونٹ بھی پانی نہیں ہے، اور اتنی زور کی پیاس آپ کو لگی ہے کہ پانی نہیں ملے گا تو آپ مر جائیں گے۔ اتنے میں ایک آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک پیالہ پانی ہے، مگر ایک پیالہ پانی میں آپ کو اس شرط پر دوں گا کہ آپ اپنی آدھی حکومت مجھے دے دیں۔ تو امیر المومنین آپ کیا کریں گے؟ ہارون رشید نے چند لمحے غور کیا، پھر کہا کہ میں اس کو آدھی حکومت دے دوں گا، جان کا مسئلہ ہے بھائی، زندگی کا مسئلہ ہے، میں آدھی حکومت دے دوں گا۔ ابن سماک نے کہا اچھا یہ بتائیے امیر المومنین، پانی آپ نے پیا،
پانی آپ کے جسم میں اٹک گیا، اب آپ کو پیشاب کی حاجت ہے مگر پیشاب نہیں اتر رہا ہے، پیشاب نہیں آ رہا ہے، تڑپ رہے ہیں آپ۔ اب وہی آدمی آتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس ایک طریقہ ہے، ایک دوا ہے، ایک نسخہ ہے، آپ کا جو پیشاب رکا ہوا ہے اور آپ تکلیف سے بے چین ہیں، تڑپ رہے ہیں، آپ کی جان کے لالے پڑے ہیں، اگر آپ اپنی باقی آدھی حکومت مجھے دے دیں تو آپ کا جو پیشاب نہیں نکل پا رہا ہے وہ نکال دوں گا میں۔ تو آپ کیا کریں گے بادشاہ سلامت؟ اس کو آپ آدھی حکومت دے دیں گے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں دے دوں گا آدھی حکومت۔ تو ابن سماک نے کہا امیر المومنین یہ ہے آپ کی حکومت اور آپ کی یہ اتنی لمبی چوڑی حکومت کی حقیقت کہ انہا تساوی شربتن و بولتن، کہ پانی کے چند قطرے اور پیشاب کے چند قطروں کے برابر آپ کی اس حکومت کی اوقات ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جس دنیا کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں، اس دنیا کی زندگی کی کیا اوقات ہے؟ اس کی حقیقت جاننا ہے تو جاؤ قبرستان میں دفن ان لوگوں سے پوچھو جن کو اپنی دولت پر، اپنی حکومت پر، اپنی طاقت پر ناز تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ میرے بندو، یہ دنیا تمہاری زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ دنیا تو مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، تمہیں دنیا میں رہ کر کے آخرت کو اپنا مقصد بنانا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، قرآن کا 29واں پارہ اٹھاؤ، اللہ نے فرمایا ہم نے موت کو پیدا کیا، ہم نے زندگی کو پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے، کون اللہ کو راضی کرنے والا عمل کرتا ہے۔ تم یہاں عمل کرو گے وہاں تم کو اس کا بدلہ ملے گا۔